بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام طلبہ اور طالبات کو السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان سال دوم میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسی تسلسل کے ساتھ باقی لیکچروں کے ساتھ ساتھ اس لیکچر کو بھی سننے کے لیے اتنے ہی آپ لوگ تیار ہوں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا انتہائی اہمیت کا حامل ہے باقی لیکچرز کی طرح، چونکہ آج میں آپ کو پاکستان کے کچھ اور دیگر معاملات کے حوالے سے پڑھاؤں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے چیپٹر نمبر 5 پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت یہ شروع کر رکھا ہے۔ خاصا طویل چیپٹر ہے، میں اتنے کچھ جلدی سے بھی نہیں پڑھا رہا، بڑی مفصل انداز سے پڑھا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاء چیپٹر ہے، قانونی چیپٹر ہے، تو وکیل حضرات بہتر اچھے سے سمجھیں گے، ان کی بھی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے کورس کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے بارے میں انفارمیشن ہے اور ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، یہ ہمارا اخلاق کی فرض ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا گفتگو کر چکا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ الحمدللہ اب تک جو بات کر چکا ہوں، میں کثیر الانتخابی سوالات کے ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس انتخاب کو کیسے کرنا ہے، شارٹ کوسچنس کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں آپ کو علم ہونی چاہیے۔ پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وفاقی حکومت اور دیگر اداروں کے حوالے سے، تو میں یہ پڑھا چکا ہوں آپ کو وفاقی انتظامیہ کیا ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں الحمدللہ آپ سے ڈیٹیل گفتگو شنید کر چکا ہوں۔ اہم عہدے پر یعنی کہ عہدیدار کیا ہیں پاکستان کے اندر، میں ان پر بڑی ڈیٹیل آج آپ سے لاسٹ لیکچر میں ڈسکشن کر چکا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے صوبائی حکومتوں کی تنظیم، کہ کس طرح سے صوبائی حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا وہ صوبائی نہیں بلکہ ملکی حکومت، قومی حکومت یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت تھی۔ Now we are going to introduce صوبائی حکومتوں کی تنظیم۔ تو ہم صوبے کی بات کریں، if you are live in پنجاب تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پنجاب میں حکومت کیسے بنتی ہے۔ if you are live in بلوچستان، کے پی کے اینڈ سندھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان تینوں صوبوں میں بھی حکومتیں بننے کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ چونکہ ہم وفاقی حکومت میں رہتے ہیں، صوبائی حکومتوں کے پاس صرف کچھ اختیارات ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ میچ اپ ہوتی ہیں، تقریباً کافی چیزیں مشابہت رکھتی ہیں۔ سمجھ لیں کہ سسٹم کے اندر سسٹم، پھر اس سسٹم کے اندر ایک طویل سسٹم ہے۔ تو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ پیج نمبر 73 آپ کی کتاب کا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ پیج نمبر 73 آپ کی کتاب کا ذرا ٹیکسٹ کتاب ہے، ذرا نکالنے بیٹے سامنے رکھیں، ساتھ ساتھ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھتے بھی جائیں۔ صوبائی حکومت کیا ہے؟ صوبائی حکومت کی تنظیم ہے۔ صوبائی حکومت کی تنظیم یعنی کہ کیسے منظم کا تنظیم سازی کرنا ہے، انتظامی امور کو دیکھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار وفاقی حکومت سے ملتا جلتا ہے۔ میں آپ سے بات کر چکا تھا ابھی پہلے۔ صوبائی سطح پر صوبائی سیکریٹریٹ جیسے وہاں پہ ہوتا ہے، وفاقی سیکریٹریٹ، یہاں پہ صوبائی سیکریٹریٹ ہے، سیکریٹریٹ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، سیکریٹریٹ یہ میرے آہستہ آہستہ یاد آتا جا رہا ہے۔ تو منفلکہ دفاتر، ماتحت دفاتر، تو صوبائی سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ منسلکہ دفاتر اور ماتحت دفاتر اور دیگر خود مختار و نیم خود مختار یعنی کہ پرائیویٹ اینڈ نان پرائیویٹ آرگنائزیشن، ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز آر اویلیبل ہیئر۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار تقریباً وفاقی حکومت جیسا ہے، فیڈرل گورنمنٹ، رائٹ۔ صوبائی حکومتوں کو تعلیم، صحت، زراعت، صنعت، صوبائی ٹیکس، ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے محکموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت کی تنظیم کی تفصیل حسب ذیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے وہ دیکھ لیں کہ صوبے کے اندر صدر پاکستان جیسے وہاں پر ہوتے ہیں آپ کے صوبے میں، رائٹ، فیڈرل میں، ایسے صدر پاکستان جو ہے وہ یہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صدر پاکستان
وفاق میں ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم یعنی کسی وزیر اعظم کوئی بھی آرڈر پاس کرنا ہو تو پھر اس کی منظوری کے لیے صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے۔ صوبے لیول پر وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی ریپلیسمنٹ میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور صدر کی ریپلیسمنٹ میں گورنر ہوتے ہیں، سیم لائک، ٹھیک ہے، بٹ وہ عہدے، وہ طاقت اور وہ ڈیسیجنز کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے صوبائی حکومت کی تنظیم کی تفصیل حسب ذیل ہے، میں ذرا آپ کو پہلے ریویو کرا دوں پھر آگے تفصیل چلتے ہیں۔ صوبائی گورنر ہیں، ٹھیک ہے جی، وزیر اعلیٰ ہیں، کابینہ ہے، چیف سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، ڈپٹی سیکرٹری ہیں، سیکشن آفیسر ہیں، صوبائی مقننہ ہے، اختیارات ہیں، صوبائی عدلیہ ہے اور ہائی کورٹس ہیں۔ یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ ہم آج کے اس ٹاپک میں کرنے والے ہیں۔ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس آپ نے لاسٹ لیکچر میرا سنا ہوا ہے تو اس میں پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ میرا لاسٹ لیکچر انشاءاللہ آپ کو اس میں خاصی جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، ٹھیک ہے جی کلاس۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ صوبائی حکومت کی تنظیم کیا ہے، صوبائی حکومت کی تنظیم سازی کے حوالے سے آپ کی ڈسکشن کیا ہے اور آپ کس طرح سے اس کو لک آفٹر کر رہے ہو، کیوں گے جی؟ لیں جی، صوبائی گورنر صوبائی حکومت کا سربراہ ہے آئینی، جس کو صدر نامزد کرتا ہے۔ جب تک صدر چاہے گورنر اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ کوئی الیکشن کمیشن یا الیکشنز کے تھرو نہیں آتے، بلکہ یہ ایک پروسیجر کے تھرو آتے ہیں۔ وہ پروسیجر یہ ہے کہ جو صدر پاکستان بنے ہیں، اب وہ آئین ہے، وہی سب کچھ ہے، تو وہ جس کو چاہے گورنر لگا دیں، روڈ پہ سے کسی کو بھی اٹھا لیں گورنر لگا دیں۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے وہ پابند نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، وہ سیاسی بندہ ہو، وہ نان سیاسی بندہ ہو، وٹ ایور کوئی بھی ہو، مطلب اتنا کہ پڑھا لکھا ہو، گریجویٹ ہو، ایٹ لیسٹ یہ ہے۔ تو بس وہ ایک گریجویٹ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، باشعور ہو، چلتا پھرتا ہو، بولنا آتا ہو، یہ نہ ہو کہ جناب بستر مرگ پر پڑے ہیں اور بولنا نہ آتا اور صوبے کے گورنر لگے ہوئے ہیں، نیور۔ تو یہ بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گورنر صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس طلب کرتا ہے، یعنی کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں اجلاس طلب کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو ایڈمنسٹریٹو سربراہ ہے اور اسی اجلاس کو بلانے کے لیے جس سے وہ انتخاب ہوا ہے تو وہ تو حکمرانی نہیں کر سکتے اس اجلاس پر۔ تو وہ گورنر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ بلائیں، پھر گورنر صوبائی اسمبلیہ کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اس سے خطاب کر سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ کے مشورے پر توڑ سکتا ہے۔ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر تمام نظم و نسق چلاتا ہے، حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ چاہے تو ڈائریکٹ پاورز بھی لے سکتا ہے، ساری اسمبلی تحلیل کر کے اپنا راج لگا سکتا ہے، کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک قلم کے ذریعے، ایک قلم کے نوک کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناؤ وزیر اعلیٰ، صوبے کے انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اور ملک کی انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو ملتا جلتا ہے نا، جس کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلیاں 5 سال کے لیے کرتی ہیں، سیم پروسیجر ہوتا ہے، مگر یہاں پر مقننہ میں صرف اور صرف صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، کوئی سینٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اس صوبے کی انتظامیہ کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور اس کا معاون چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وفاقی حکومت کے اندر چیف سیکرٹری کے بجائے صرف سیکرٹری کا عہدہ تھا، یہاں پر چیف سیکرٹری کا بھی ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ چیف سیکرٹری کا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبے کی انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو آرڈر لگانا ہے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نے، وہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری صاحب کو لگانا ہے۔ سیکرٹری صاحب نے پورے صوبے کے تمام سیکرٹریز کو آرڈر لگانا ہے، تمام سیکرٹریز نے اپنی اپنی وزارتوں کو آرڈر لگانا ہے، اپنے اپنے ڈویژنس کو آرڈر لگانا ہے، اپنے اپنے ماتحت آفیسرز کو لگانا ہے، اپنے ماتحت جو ہے صوبائی خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کو لگانا ہے، منسلکہ دفاتر کو آرڈر لگانا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب سمجھ لیں کہ وزیر اعلیٰ کے بعد جو سب سے پاورفل اسٹرانگ عہدہ ہے نا وہ چیف سیکرٹری کا، ایون وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی وہی چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ میں انہیں کیا پتہ، چیف سیکرٹری تو جناب وہ پورا ایک اسٹیجز سے گزر کر آیا ہوتا ہے، سارے چیف سیکرٹری سے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہر وزیر بھی سیکرٹری سے رپورٹ لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا عہدہ ہے، دکھنے میں صرف سیکرٹری ہے، اصل میں تو پاور یہی ہے، اور اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ وہ اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے، مگر چیف سیکرٹری کو جب چاہے وزیر اعلیٰ ہٹا بھی سکتا ہے، ایک آرڈر کرے گا سائڈ پر ہو جائیں گے۔
مگر انہیں وزیر اعلیٰ کو چیف سیکرٹری چلا رہا ہوتا ہے. ایک بڑی عجیب سی گیم ہے. وہ اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے جس کی تشکیل اپنی مرضی سے کرتا ہے. کون؟ وزیر اعلیٰ. صوبے کے امن و امان کا ذمہ دار بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. قائد ایوان ہونے کی وجہ سے اسمبلی پر پوری گرفت رکھتا ہے اور آسانی سے قانون سازی بھی کروا سکتا ہے. کیونکہ اگر دیکھیں نا، قانون سازی کرانے کے لیے، قانون منظور کرانے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ بننے کے لیے بھی آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اوبویسلی جنہوں نے آپ کو ووٹ ڈالا وزیر اعلیٰ کے لیے، تو وہ پھر آپ کی حمایت بھی کریں گے. کلیئر ہوگی بات؟ کابینہ ہے. ہر صوبے میں صوبائی کابینہ ہوتی ہے جس کا ارکان کا انتخاب وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. صوبے کی وزیر اعلیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی وزارت تعلیم ہے، صحت ہے، کھیل ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، دفاع ہے، قانون ہے، وغیرہ وغیرہ بڑی منسٹریز ہوتی ہیں، خزانہ کی منسٹری ہے کے مطابق. اور ہر وزیر اپنے اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک. وزیر اعلیٰ کو محکمہ کی پالیسی اور اور جو کارکردگی کے متعلق آگاہ کرتا ہے. محکمے کا سیاسی سربراہ ہونے کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. دیٹ آئی ایم اکاؤنٹیبل بیکاز آئی ایم اے پرسن ہو ول بی اکاؤنٹیبل ٹو گیو این آنسر آف مائی آل ٹائپس آف کوسچنس. ٹھیک ہے جی. وہ اپنے ادارے کے متعلق بھی وزیر اعلیٰ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ اسمبلی کے اندر بھی آ کر اپنے ادارے کے متعلق عوامی نمائندوں کو، جو کہ اس وقت کے ایم پی ایز ہوتے ہیں، ممبر پروونشل اسمبلیز، ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. تو یہ ہے ایک کابینہ. ابھی تک تو ہم 3 پوائنٹس پڑھے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آئی گئی ہوگی. پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. اگلی بات کیا ہے جی ہمارے پاس؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جو بات پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے چیف سیکرٹری ہے کہ چیف سیکرٹری کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پر سیکرٹری تھا، وہ 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا. یہاں پہ چیف سیکرٹری ہے. اس کا گریڈ کیا ہوتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے. چیف سیکرٹری انتظامی امور کے لیے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے. وہ صوبے میں افسر شاہی کا سینئر ترین فرد ہوتا ہے. افسر شاہی مراد بیوروکریسی. وہ صوبائی کابینہ کا سیکرٹری ہوتا ہے. وہ صوبائی کابینہ کا بھی سیکرٹری ہوتا ہے. یعنی کہ صوبائی کابینہ جو فیصلے کرتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کے نوٹس میں ہوتے ہیں ساری چیزیں، یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اگر اس سے وزیر سے پوچھے کہ بھی میرا سیکرٹری کہاں ہے، تو وہ جواب دے. یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ سیکرٹریوں کا ہیڈ ہے، اور پھر وہ جو کابینہ بیٹھی ہوتی ہے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ سب کے پاس ان کو چیف سیکرٹری کا بڑی پاور ہے، اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. آپ کوئی مثال کے طور پر سیکرٹری صاحب کبھی کبھی اگر چیف سیکرٹری صاحب کو کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کا جو ہیڈ ہے سیکرٹریز کا وہ چیف سیکرٹری ہے. تو پھر چیف سیکرٹری کو شکایت کی جا سکتی ہے کہ آپ کے فلانے محکمے کا سیکرٹری جو میرے انڈر ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، تو لہٰذا آپ اس پہ محکمانہ کارروائی کریں. سیاسی کارروائی نہیں کروں گا. تو چیف سیکرٹری تمام سیکرٹریوں کی کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے؟ وہ تمام سیکرٹریوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے، ان کو وقتاً فوقتاً ہدایت جاری کرتا رہتا ہے. چیف سیکرٹری تمام محکموں کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا ہے، اور کسی محکمے سے کسی قسم کی اطلاع وصول کرنے اور کسی خاص امر میں کارروائی کرنے کا مجاز ہوتا ہے. ہر محکمے کا سیکرٹری براہ راست چیف سیکرٹری کے ماتحت ہوتا ہے، اور اپنے اپنے محکمے کی کارکردگی کا بھی کیا کرتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے. جہاں تک کوئی بات آپ جو سمجھتے ہو کہ سمجھ نہیں آئی تو ضرور کوشچن کیجئے. آگے چلتے ہیں. سیکرٹری کیا ہے؟ سیکرٹری کا عہدہ وہاں پر 22ویں گریڈ کا، مگر صوبائی سیکرٹری کا ساتھ لفظ بھی ساتھ لگتا ہے. یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے، محکمے کا انتظامی سربراہ ہے. سیکرٹری اپنے محکمے کے وزیر کے معاون. چیف سیکرٹری کا کام تمام سیکرٹریز کے محکموں کو دیکھنا ہے، یعنی کہ تمام سیکرٹریز کو لک آفٹر کرنا، مگر سیکرٹری کا کام صرف اپنے محکمے کو دیکھنا ہے. وزیر کے معاون خاص کے طور پر کام کرتا ہے، اور اس کو پالیسی بنانے کے لیے مشورہ بھی دیتا ہے سیکرٹری، اور محکمے کی کارکردگی کے متعلق اطلاعات فراہم کرتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس اتنے لاسز، اتنے دیر، یہ وہ وٹ ایور جو بھی آپ کہنا سے کرتا ہے. سیکرٹری کے پاس اپنے فرائض کے سر انجام دہی کے لیے مددگار موجود ہوتے ہیں. مثلا ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے، سیکشن آفیسرز ہوتے ہیں وغیرہ، جن کی تعداد کا تعین محکمے کے حجم کے مطابق کیا جاتا ہے. محکمہ اگر قانون کا ہے تو اس میں سارے چاہیے ہوں گے. محکمہ اگر وہ بہبود آبادی کا ہے تو اس میں 2 سیکرٹری سے بھی کام چل جائے گا. مطلب وزارت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. وزارت خزانہ ہے تو اس میں تعداد ٹرپل سب سے زیادہ تعداد اس میں ہوگی.
تو اس کے بعد چلتے ہیں جی ہم جن کی تعداد کا تعین محکمے کے حجم کے مطابق کیا جاتا ہے. سیکٹری کے فرائض میں ماتحت اپنے ماتحت عملے کی نگرانی، دوسرے محکموں سے مشورہ اور وزیر اعلیٰ کے لیے سمریاں تیار کرنا شامل ہوتی ہیں. یہ سارے کا سارا سیکٹری کا ہی کام ہوتا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں ایڈیشنل سیکٹری کے حوالے سے. ایڈیشنل سیکٹری کیا ہوتا ہے؟ ایڈیشنل سیکٹری کا مددگار ہوتا ہے اور اپنے ونگ کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ 19ویں گریڈ کا آفیسر ہے. یہ عموماً سیکٹری سے احکامات وصول کرتا ہے اور اس کو نیچے بھیج دیتا ہے. اس طرح سے نیچے سے رپورٹیں وصول کر کے سیکٹری کو پیش کرتا ہے. یہ اپنے ونگ کے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے اور ہر وہ کام سر انجام دیتا ہے جس کا سیکٹری حکم دیتا ہے. ایکچولی میں سیکٹری کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ اور جس کا سیکٹری حکم دے اس کا کرنا پابند ہے اس کے اوپر. یہ عام طور پر فیصلہ سازی کے عمل میں بھی شامل نہیں ہوتا. فیصلہ سازی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا بٹ آرڈر لے کر اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کے اختیارات میں شامل ہے. یو کین سے another word کہ چیف سیکٹری to give our opinion and become a part of decision making, and secretary also given a part of this decision making team, but additional secretary just a support, don't take a part and take policy, not make a policy even. So it's very important thing. نہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ڈپٹی سیکٹری کیا ہوتا ہے. ڈپٹی سیکرٹری جو ہوتا ہے اپنی برانچ کا سربراہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اصل میں یہ کمیونیکیٹر ہوتا ہے اور یہ 18 یا 19ویں گریڈ کا آفیسر ہے. اس کا تعلق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ملازمین سے ہوتا ہے. محکمے کے متعلق فیصلوں پر عمل دخل نہیں کرتا بلکہ صرف اوپر سے احکام وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو عمل درآمد کے لیے بھیج دیتا ہے. یہی صرف اس کا کام ہوتا ہے. ایکچولی ایڈیشنل سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری, سیکشن آفیسر از بیسیکلی فیسیلیٹیٹرز آف سیکرٹری اینڈ چیف سیکرٹری. میں رائٹ؟ سیکرٹری اینڈ چیف سیکرٹری کے فیسیلیٹیٹرز کون کون سے ہیں یہ میں اس پر ہم نے پہلے بھی یہاں پر ایک لائن میں پڑھ چکے ہوئے تھے کہ ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری اینڈ سیکشن آفیسرز آر فیسیلیٹیٹر ٹو اے سیکرٹری اینڈ ادر ورڈ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں ہمارے پاس سیکشن آفیسر ہیں. سیکشن آفیسر کی آپ بات کرتے ہیں. سیکشن آفیسر کیا ہوتا ہے؟ سیکشن آفیسر 17 یا 18 گریڈ کا وفاقی یا صوبائی حکومت کا ملازم ہے اور اپنے سیکشن کا سربراہ ہوتا ہے. یہ سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کے احکام کو عملی جامہ پہناتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اگر کسی محکمے کا حجم بڑا ہوتا ہے تو سیکرٹری کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے. محکمے کا حجم چھوٹا یعنی کہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بھی سیکرٹریز کی تعداد کم ہوتی ہے. تو سیکشن آفیسر از اے کمپلسری کیونکہ یہ بیسیکلی وہ بندہ ہوتا ہے جو ڈیلی روٹین کے ورک کو اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. یا سمجھ لیں کہ اس کے ماتحت بڑے ہوتے ہیں, اسسٹنٹس ہوتے ہیں, کلرکس ہوتے ہیں, جونیئر کلرکس ہوتے ہیں. a lot of building has been built. سیکشن آفیسر ان سب سے یعنی کہ آفس ورک کا کام لیتا ہے. پھر سیکٹری لیولس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے مطلب سمجھ لیں کہ سیکشن آفیسر از دا کمیونیکیٹر بٹوین سیکٹریز اینڈ یور ٹیم. سیکشن آفیسر نے جو ساری ٹیم ہوتی ہے ان سے وہ کام لیتا ہے, دفتری کام لیتا ہے اور پھر وہ رپورٹیں بنا کر آگے بھیجتا ہے. وہ پھر ڈپٹی سیکرٹری ایڈیشنل کو, ایڈیشنل پھر آگے سیکرٹری کو, سیکرٹری پھر آگے چیف سیکرٹری کو. یہ سارے کمیونیکیٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. سیکشن آفیسرز یہ ہے اصل میں سارے کام جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر چل رہے ہیں. یہ میں نے ڈپینڈ آن دیٹ کنڈیشنز. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور میں آج کے لیکچر کو زیادہ لینتھی نہیں کر رہا, یہاں تک رکھ رہا ہوں. باقی جو حصہ رہ گیا ہے میں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے پینڈنگ کرتا ہوں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے. تھوڑا سا مشکل نہیں ہے, آسان سے ہی ہے, ہو جائے گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. چلیں انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں رکھتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں اس کی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. تمام اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیں, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پڑھاتے وقت کوئی اگر غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا. آپ سب کے سامنے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. دعاؤں کی موجودگی میں اللہ مجھے معاف فرمائے. ڈھیر سارا خیال رکھیں, پڑھتے رہیں اور علم سیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے انسٹرکٹر کو اجازت دیجیے. ڈھیروں خیال رکھیے گا.
اور لیکچر کو ڈیٹیل اینڈ تک سنا کریں. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.